दूजा फिर भी तू माया अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर दा मैनू पाओ फुलां दी हार मैं मदीने चलिया मैं मदीने चलिया इस महीने चलिया माए नी मैं किनू आखां दर्द वछोड़े दा हाल नी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन नाज़रीन, नदीम बरतानिया का दूसरा बड़ा शहर कसीरुल सकाफ़ती और वस्ती शहर बर्मिंघम है और यहाँ पर दुनिया नात की बड़ी ही खूबसूरत शख्सियत हैं, बड़ी ही नामवर नात और नशीद आर्टिस्ट हैं। मोहतरमा सहर आज़म साहिबा जो है वो तशरीफ़ लाई हैं पाकिस्तान की सरज़मीन से और यहाँ पर जो है ये फ़र्स्ट टाइम बरतानिया की सरज़मीन पर आई हैं। लंदन में जो है इन्होंने हाई कमीशन लंदन के अंदर जो है बाकायदा अपनी परफॉर्मेंस जो है वो पेश की है और बड़े खूबसूरत जो है वहाँ पर महफ़िल मिलाद का इख्तिताम किया गया था, जिसके अंदर जो है पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन की जो मिसेस हैं वो मुहतरमा जो है वहाँ पर चीफ़ गेस्ट के तौर पर मौजूद थी और इन्होंने वहाँ पर जो है अपने खूबसूरत अंदाज़ के अंदर जो है बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी हाज़िरी पेश की है। सहर आज़म साहिबा, पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ आपका वक्त देने का। थोड़ा सा अपना जो है वो ज़ाहिर है होता तो मुश्किल है, आप ख़ुद भी होस्ट रही हैं, प्रोग्राम भी गुलहाए नात के नाम से जो है वो करती रही हैं पाकिस्तान QTV और ARY से। तो थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि कितना अरसा जो है हो गया है आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ जो है बयान करते और नात के तौर पर जो है आपकी शनाख्त और पहचान कैसे बनी? जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने मुझे यहाँ वेलकम कहा और पूरे UK की जो ख़वातीन हैं और जो मुझसे राब्ते में हैं और रब्ता कर रही हैं, जैसे मेरी मुलाकात होती है तो मैं देखती हूँ कि माशाल्लाह यहाँ की ख़वातीन भी बहुत मोहब्बत करने वाली हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगी एक्सियम के जो CEO हैं सुहेल कुरैशी साहब का, जिनकी दावत पर मैं बरतानिया आई हूँ और ARY QTV यकीनन मेरी शनाख्त है, मेरी पहचान है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। जैसे कि आपने मेरे प्रोग्राम का हवाला भी दिया गुलहाए नात, तो यकीनन सनाख्वानी करना बहुत सारे तारुफ़ इंसान के होते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ़ करना, उनकी तारीफ़ करना, सनाख्वानी करना और फिर उसकी वजह से लोगों की मोहब्बत आपको मिलना, इज़्ज़त मिलना, इससे बड़ा कोई एजाज़ नहीं है, इससे बड़ा कोई सर्टिफिकेट नहीं है और मैं इस पर जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ वो यकीनन कम है। अच्छा सर, ये बताइएगा थोड़ा सा कि क्योंकि हमने ये अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया है तो मैं चाहूँगा कि अगर आप हमदे बारी ताला जो है थोड़ा सा मुख्तसर सा जो है वो दो अशार हमारे सामीन की नज़र कीजिएगा। जी बिल्कुल। एक शेर मैं दुरूद का पढ़ के फिर उसके बाद एक शेर पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह काबे वल माया काबे वल माया काबे वल माया काबे वल माया एक सोना तू लग दे, एक सोना तू लग दे दूजा फिर भी तू माया, एक सोना
फिर भी तू माया सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताइए कि कितनी ज़बानों के अंदर जो है वो आप नात पढ़ लेती हैं? पंजाबी भी पढ़ती हैं? बेसिकली तो ज़ाहिर है आपका ताल्लुक कराची से। जी हाँ, मेरा ताल्लुक कराची से है। उर्दू ज़्यादा चलती है। जी हाँ, बिल्कुल उर्दू वहाँ चलती है, लेकिन ज़ाहिर है कि सारी ही ज़बानें हमारी ज़बानें हैं। और पंजाबी की जो एक मिठास है, जो एक सराइकी की चाशनी है, वो ज़ाहिर है उर्दू बोलने वाले भी महसूस करते हैं। और बड़े बड़े औलिया कराम का अगर आप देखें, बड़े बड़े सूफ़ी शायर का कलाम जो हमें मिलता है वो यकीनन पंजाबी ज़बान में मिलता है, और हम भी उससे सैराब होते हैं, उससे फैज़ हासिल करने की कोशिश करते हैं। पीर मेहर अली शाह, बाबा बुल्ले शाह और बहुत बड़े बड़े नाम, यकीनन शाह हुसैन साहब को देख लीजिए, तो किसका नाम लें और किसका नाम छोड़ें। तो हम भी पंजाबी बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि अहले ज़बान नहीं है तो कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं। तो जो रट्टा लगा लेते हैं, अपने असातिज़ा कराम को इस्लाह करवा लेती हूँ उनसे, जो ख़ास तौर से पंजाबी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं। आपने पूछा कितनी ज़बानें पढ़ सकती हूँ, तो बस इस हवाले से तो मेरी बहुत नालायकी है कि सिर्फ उर्दू में और पंजाबी के कलाम है, सराइकी के कलाम है, सिंधी में भी कोशिश करती हूँ। जैसे जैसे ऑडियंस है, ज़ाहिर है कि तमाम ही ज़बानों में सरकार का जिक्र किया गया है और तमाम ही ज़बान के लोग सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। वो ओवरसीज में भी आबाद हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा टेस्ट जरूर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि ख़ास तौर पर जो है ये रबीउल अव्वल का माह मुक़द्दस है। जी हाँ। और फिर उस अजीम हस्ती की जो है, जो हुजूर सरवरे कायनात हैं, मग़फ़िर मौजूदात हैं, ज़ीनत बज़्म कायनात हैं, बेशक, जिनके सदक़े ये जो है ये दुनिया और ये जहाँ जो है सजाए गए हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनकी बारगाह के अंदर हम हाज़िरी पेश करके जो है वो आगे चलें। ठीक है। नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अशार पेश कर रही हूँ। मदीना मरकज़ी महरो वफा है, सुभान अल्लाह। मदीना मस्तरी जूदो सखा है, मदीना हुस्न फितरत का है मरकज़, के मदीने में जमाले मुस्तफ़ा है। तो फिर मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। सरवरे दो जहां से दुआ है मेरी, हो नसीब चश्मे तर इल्तिजा है मेरी, हो नसीब चश्मे तर इल्तिजा है मेरी, कि उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, जिनका रोज़ाना जाना मदीने में है, जिनका रोज़ाना जाना मदीने में है। कि उथे जाना खेड मुकद्दरा दी, कोई धन दौलत दी खेड नहीं, कई दौलत वाले रह जांदे ते मिस्कीन नज़ारे लैंदे ने, तो उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, जिनका रोज़ाना जाना मदीने में है, मेरे आका का
रोज़ा मदीने में है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। किताब हस्ती के सरे वरक पर जो नाम अहमद रकम ना होता, वजूद हस्ती उभर ना सकती, वजूद लोहो कलम ना होता। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ज़मीं ना होती, फलक ना होता, अरब ना होता, अजम ना होता, ये बज़्म कोनो मका ना होती, गर वो शाहे उमम ना होता। सुभान अल्लाह। बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर जो है सहर आज़म साहिबा वो कलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर जो है वो अपना नजराना अकीदत मोहब्बत पेश कर रही थी। साहब मैं अब चाहूँगा कि थोड़ा सा टेस्ट जो है हमारे पंजाबी सुनने वालों के लिए भी आप ठीक है का जो है वो चला जाए। अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर दा उस दा नाम चितारण वाला ते किसे मैदान निहरदा जीवी में अमला ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जीवी तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले 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 एक गुनाह मेरा माँ पे वेखे ते देवे देश निकाला, लख गुनाह मेरा अल्लाह वेखे ओ पर्दे पावण वाला, लख गुनाह मेरा अल्लाह वेखे ओ पर्दे पावण वाला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर आरफे खड़ी रूमी कश्मीर जो है मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह, और अल्हम्दुलिल्लाह उस धरती के जो हैं सबसे ज़्यादा लोग जो हैं ये बर्मिंघम के अंदर आबाद। अच्छा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और उनके चाहने वाले, उनको जो है मानने वाले, उनके पैरोकार जो हैं यहाँ उनसे मोहब्बत उल्फत रखने वाले जो हैं बेशुमार लोग जो हैं वो आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह। जब आप महफिल में ये कलाम पढ़ेंगी तो फिर देखिएगा उनके दीवाने आपको हर जगह नजर आएंगे। जी मुझे इसका रिस्पांस जाहिर है, जैसे कि आपने कहा कि इस कलाम से मोहब्बत करने वाले यूँ तो दुनिया में हर जगह मौजूद हैं, लेकिन जाहिर है कि जब अहले ज़बान जहाँ ज़्यादा मौजूद होते हैं उसको समझने वाले उसकी मिठास और उसका जो फलसफा जिस तरह वो समझ सकते हैं अहले ज़बान ही समझ सकते हैं। बुनियाद जो है ना जी खड़ी शरीफ जो है वो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, पता नहीं आपका जाने का इत्तेफाक हुआ है? नहीं मैं अभी तक तो वहाँ नहीं पहुँची हूँ इंशाअल्लाह इन द फ्यूचर। यानी पीर शाह गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह का दरबार है, ठीक है, जो रूमी कश्मीर के जो पीरो मुर्शद हैं, दमड़ी वाली सरकार उनको कहा जाता है। तो वहाँ पे ही आपको जो है मदफन किया गया। अच्छा। आपकी आखिरी आरामगाह मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह की वहीं पे है। और ये सैफुल मुलूक जो है ये पूरी दुनिया के अंदर जो है उनके ज़रिए से जो है फैली है, पहुँची है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब माशाल्लाह सराइकी का थोड़ा सा टेस्ट अगर वो भी सराइकी सुनने समझने वालों, ये बड़ी मीठी ज़ुबान है, बड़ी प्यारी ज़ुबान है।
جی ٹھیک ہے. سرائیکی زبان کا ایک بڑا خواتین کے دل کی ترجمانی اس کلام کے ساتھ کی گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ خواتین جو ہماری خاص طور سے بزرگ خواتین ہیں, بڑا ان کا سادہ اور بڑا ایک میٹھا انداز ہوتا ہے, اور سرکار کی بارگاہ میں بھی اپنی محبت پیش کرنے کا ان کا بڑا وہی سادگی والا انداز ہوتا ہے, کسی قسم کی بناوٹ سے یا کسی قسم کی بہت زیادہ کہ نمائش سے. تو وہی والے جو جھلک ہے آپ کو اس کلام میں نظر آئے گی, اور سرائیکی زبان میں اس کی اشعار پیش کرتی ہوں. مینو پاؤ پھلا دی ہار میں مدینے چلیاں, مینو پاؤ پھلا دی ہار میں مدینے چلیاں, میں مدینے چلیاں اس مہینے چلیاں, مینو پاؤ پھلا دی ہار میں مدینے چلیاں, ویکھن سونی دا دربار میں مدینے چلیاں, جنت بقیع دی وچ بھی جاساں, من دا ہر ایک مقصد پاساں, من دا ہر ایک مقصد پاساں, زہرا پاک دا ایک مزار میں مدینے چلیاں, زہرا پاک دا ایک مزار میں مدینے چلیاں, میں مدینے چلیاں اس مہینے چلیاں, مینو پاؤ پھلا دے ہار میں مدینے چلیاں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جو ہے یہ پنجابی کی جو ہے ایک ٹائپ ہے, جو سرائیکی زبان ہے, پٹھوہاری زبان ہے, لیکن سرائیکی کی ایک اپنی مٹھاس ہے, ایک میٹھا پن ہے اس کے اندر, اور بڑی اچھی زبان ہے, بڑی اپنائیت ہے اپنائیت والی زبان کے اندر. ایسے ہی ہے. تو اب سندھ کی دھرتی سے بھی آپ کا تعلق ہے, تو سندھی اگر کوئی ڈورا کوئی نعت ہمیں سنا دے تھوڑا. اچھا, سندھی نعتیں میں نے بہت زیادہ تو نہیں پڑھی ہیں, لیکن ایک ربیع الاول کے ہی حوالے سے ہمارے ایک بہت مشہور نعت خواں اویس بھائی اویس رضا قادری صاحب نے پڑھی تھی, اور تو اس کو بھی ربیع الاول کے موقع پر بڑی محبت سے سنا جاتا ہے. تو اس کا ایک شعر پڑھ دیتی ہوں. جی. ویسے سندھی میں کچھ ذرا زیادہ سمجھ لیتی ہوں, کیونکہ بیسیکلی میرا جو تعلق ہے وہ حیدرآباد سندھ سے ہے. جی ہاں, اس لیے. جی. ہو بھلی کر آیا, بھلی کر آیا, ہاں بھلی کر آیا, بھلی کر آیا, 12 ربیع الاول ڈی بھلا روا, پیدا کیو اللہ پنجو محبوب پیارو, آ مٹھڑو محمد آیو, صلی اللہ سب گایو, مٹھڑو محمد آیو, صلی اللہ سب گایو, ہو بھلی کر آیا, بھلی کر آیا, ہاں بھلی کر آیا, بھلی کر آیا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, یہ تو کمال ہو گیا جناب. چلے ہم نے میکسیمم جو ہے آپ کی جو زبانیں ہیں اس کی مٹھاس اور اس کی محبت, ہر ایک زبان کے اندر جو ہے مرکز اور محور وہی ہے. جی ہاں, وہی سرکار کی ذات وہی ہستی ہے, اور انہی کی ذات پہ جو ہے درود و سلام. ظاہر کسی ایک کا تصرف نہیں ہے ان پر, نہ ہی کسی ایک زبان کا, نہ ہی کسی ایک ملک کا, پوری دنیا میں ظاہر ہے, کیونکہ اللہ پاک نے ان کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. یہاں آپ آئی ہیں انشاءاللہ, انگلش میں بھی اب آپ تیار کریں گے جو یوتھ جو ینگ بچے ہیں ان کو بھی ٹیسٹ. مجھے لگتا ہے جاتے جاتے پھر آپ کو ایک انٹرویو میرا کرنا پڑے گا اس انگلش نعت کے لیے. نہیں, وہ انشاءاللہ ہم ریکارڈنگ جو ہے وہ ضرور کریں گے, کیونکہ ہر زبان کے اندر جو ہے محبت کا اظہار ہے, ایک عقیدت کا اظہار ہے, وہ کسی بھی زبان, اگر زبان نہ بھی ہو تو پھر بھی اظہار جو ہے وہ. لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ تھوڑا اپنی زبان سے ہٹ کر یا اپنے کام سے بھی ہٹ کر, ایون ہم اس کی نعتوں کی بات نہیں کر رہے, آپ کچھ اور کام اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اسی طرح سے سیکھنا چاہیے, اس میں وہی پرفیکشن لے کر آنے کی کوشش کرنی چاہیے. پرفیکشن تو ظاہر نہیں ہوتی ہے, لیکن جب آپ کسی بھی کام میں محنت کرتے ہیں, اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ آپ کے کام میں نظر آتا ہے, اور پھر وہ اللہ کی جانب سے کامیابی بھی مل رہی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. تو کتنے عرصے سے ویسے جو ہے آپ کو ہو گیا اس میں؟
میں نعت خوانی کے حوالے سے اگر بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی ایسا شعبہ کہ جس کو ہم ایز اے آرٹسٹ انٹروڈیوس کرواتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا کہ راتوں رات ہو جائے کہ آپ سو کر اٹھے اور صبح آپ میں وہ چیز آ گئی ہے. مجھے لگتا ہے بچپن سے ہی اس کی روٹس ہوتی ہیں. تو الحمدللہ بچپن سے ہی گھر میں بھی یہ ماحول دیکھا اور والدہ سے ہی نعت خوانی سیکھی بھی ہے اور ان سے سنی ہے اور ان سے سنتے سنتے شعور کی دنیا میں قدم رکھا ہے. وراثت میں ملی آپ. ہاں بالکل ایسے ہی میرے ابا بھی میری امی بھی اور ایون میرے سسرال میں بھی جو ہے وہ نعت خوانی کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور تو بس بچپن سے ہی پڑھنا شروع کیا ہے. بڑی خوبصورت وہ جو ہے نا اشعار ہیں کہ گود ماں دی یہ درسگاہ پہلی. ہاں بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. زندگی دا نصب العین بندا واہ واہ واہ. اتھوں بابا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں واسطے چین بندا. بالکل ایسے. یہ ماں کی گود جو ہے یہاں سے جو فیض ملتا ہے. آپ کی ماں جو بھی کرتی ہیں اپنے یعنی روز معمولات کے اندر تو وہ ضرور اس کا منتقل جو ہے وہ ہوتا ہے. جی مجھے لگتا ہے کہ جب ہم شعور کی دنیا میں نہیں ہوتے, جب ہمیں کچھ نہیں ہوش ہوتا, تو وہ جو لوری کی صورت میں ہماری مائیں ہمیں نعتیں سنا رہی ہوتی ہیں, سرکار کا ذکر سنا رہی ہوتی ہیں, تو وہی کہیں ہمارے اندر فیڈ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا جی, یہ ہمارے سلیم شہزاد بھائی جو ہیں پیارے, انہوں نے جناب کہا کہ جی مائیں نہیں میں کنوں آکھاں. اچھا, یہ جو ہے دو اشعار پیش کر دیں انہی کی نظر. جی چلیں, میں شکریہ ادا کرتی ہوں سلیم شہزاد بھائی کا بھی اور سسٹر آسیہ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ماشاءاللہ کافی ان لوگوں کا یہاں پہ سپورٹ بھی ہے, اور پردیس میں ہوتے ہوئے بھی جب آپ کو ایسے لوگوں کا ساتھ مل جائے. سہیل قریشی صاحب کی بہت شکر گزار ہوں, تمام خواتین کی, تمام بہنوں کی بہت شکر گزار ہوں. مجھے یقین کریں مجھے بالکل بھی ایسا نہیں لگا کہ میں پردیس میں ہوں. سب کی اتنی محبت اور پیار مجھے تو مل رہا ہے. ویسے بھی نہیں آپ کو لگے گا جب آپ جائیں گی نا عالم راگ منٹی روڈ تو آپ بھول جائیں گے, آپ کہیں گی میں کہیں ادھر ہی ہوں. ہاں کہیں ادھر ہی ہوں. بالکل. چلیں ہم ماؤں کی بات کر رہے تھے, ان کی تربیت کی بات کر رہے تھے, تو سب سے زیادہ ان کو ہی خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس کلام کے ذریعے. حسین بخش صاحب کا کلام ہے. جی. مائیں میں کنوں آکھاں, مائیں میں کنوں آکھاں, درد وچوڑے دا حال نی, مائیں میں کنوں آکھاں, مائیں میں کنوں آکھاں, دکھاں دی روٹی سولاں دا سالن, دکھاں دی روٹی سولاں دا سالن, آہی دا بالن بالنی, مائیں میں کنوں آکھاں, درد وچھوڑے دا حال نی, مائیں میں کنوں آکھاں, پردیساں وچ جندڑی رل گئی, پردیساں وچ جندڑی رل گئی, کسی بھی نہ پوچھیا حال نی, مائیں میں کنوں آکھاں, ماں
سبحان اللہ، یہ بڑی جناب دل پہ جو ہے وہ اثر کرنے والا کلام ہے، بڑا خوبصورت. اور اللہ رب العزت جب اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ جو ہے وہ محبت کا. یعنی مثال کے لیے بھی ماں کا مثال، ماں کی یعنی یہ مثال تو ہے بے مثال محبت. بے شک حقیقی محبت جو ہے وہ ہے ہی اصل میں جو ہے یہ محبت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب پردہ فرما جاتی ہیں تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ موسیٰ اب سنبھل کے آنا، ہاں پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کہ اتنی عظمت ہے، اتنی قدر و منزلت ہے، جن کے صدقے یہ کائنات یہ دنیا سجائے گی. آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھ کے کہ کاش مسجد نبوی ہوتی، وہاں پہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء جو ہے وہ امامت کروا رہا ہوتا، اور میری والدہ محترمہ بی بی آمنہ ایک آواز اگر مجھے پکارتی تو وہ نماز چھوڑ کے جو ان کی خدمت میں حاضر. تو اس محبت کا جو ہے وہ موازنہ نہیں کر سکتے، متبادل کوئی نہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے یہ قیمتی تحفہ دے رکھا ہے تو اس کی قدر کریں. جب یہ چلے جاتے ہیں تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی قیمتی شے جو ہے. اچھا جی، ایک اور فرمائش ہے، سر لامکاں سے طلب ہوئی. ٹھیک ہے، میں ضروری، مجھے بھی بہت پسند ہے. بس ایک بات یہاں واضح کر دوں، یہ حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام تھا معنی، مگر ایک جو شعر میں نے اس میں ایڈ کیا وہ کینیڈا کے ایک شاعر ہیں، ماتا چاہتی، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، تو ان کا شعر میں نے اس میں وہ ایڈ کیا تھا، پردیساں وچ جنجڑی رول گئی کسے بھی نہ پوچھیا حال وے. یہ تو پردیسیوں کے لیے اصل میں ہمارے دل کو یہ چیرتا ہے. جی ہاں بالکل. سر لامکاں کا ایک شعر میں ضرور شامل کرتی ہوں. ختمی رسل سبحان کعبہ مقصود توئی در صورت ہر چے ہست موجود توئی. آیات کمال حق آیاست بدو آزاد کے در پردہ نہاں بود تو سہانی رات تھی اور پرسکون زمانہ تھا، اثر میں ڈوبا ہوا جذب عاشقانہ تھا. انہیں تو عرش پر محبوب کو بلانا تھا، طلب تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا. سر لامکاں سے طلب ہوئی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی. سر لامکاں سے طلب ہوئی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی. پڑھ لے بلاغ العلا بکمالہ، بلاغ العلا بکمالہ، بلاغ العلا بکمالہ. اور رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہمہ ہمی، رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہمہ ہمی، کہ ہر
ہر ایک چیز چمک اٹھی، کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی، کشف دجا بجمالہ، کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی، کشف دجا بجمالہ. اور امبر وارسی صاحب نے کیا لکھا کہ میرا دین امبر وارسی بخدا ہے عشق محمدی، میرا دین امبر وارسی بخدا ہے عشق محمدی، میرا ذکر و فکر ہے بسی، میرا ذکر و فکر ہے بسی، پڑھ لے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ بڑا ببرکت اور بڑا جو ہے یہ یعنی وزن والا جو ہے یہ کلام ہے الحمدللہ، اور بڑے خوبصورت انداز کے اندر پیش کیا آپ نے. نعت گوئی کے ذریعے سے، نعت خوانی کے ذریعے سے کس طرح یوتھ کے اندر جو ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پروموٹ کیا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ نعت خوانی کو ہم بہت اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو یوتھ تک پہنچانے میں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اس کو لے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس کو سر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ آپ کو بھی ماشاء اللہ ان باتوں کی سمجھ بہت زیادہ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ وزن کا ہونا، پھر اس میں سر کا ہونا، لے کا ہونا، طرز کا خوبصورت ہونا، تو یہ ایک دل سے جا کے کنیکٹ ہو جاتی ہے وہ چیز نا. سوز و گداز ہوتا ہے اور وہ ظاہر ہے دل میں سوز و گداز کا ہونا، آواز کو اچھا کر کے پڑھنا اس لیے کہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے، اپنی تعریف کے لیے نہیں. تو جب دل پر اثر کرتی ہے تو یقیناً مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ نعتیں ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اور زیادہ بڑھا دیا کرتی ہیں. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب نئے بچے اور بچیاں جو خاص طور سے بہت تعلیم یافتہ ہیں اور جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جب وہ اس کی طرف آتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس پر ابھی بہت زیادہ ہماری یوتھ کو موقع ملنا چاہیے کہ صرف ایک ثواب کی نیت تو بے شک اپنی جگہ ہے، لیکن اس پر تحقیقی کام بھی ہو رہا ہے، اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، ہماری کیا تاریخ تھی اس حوالے سے اور ہمیں آگے اس میں کیا کرنا چاہیے. ہماری یوتھ کو اس جانب ضرور آنا چاہیے، میرا میسیج بھی ہے. بے شک بے شک. اختتامی جو ہے وہ کلمات پیش کریں تو پھر ہم اجازت چاہیں گے اپنی آڈینس سے، چاہے ترنم کے ساتھ، چاہے نثر میں، جس طرح آپ کا دل کرے. چلیں ٹھیک ہے، تو پھر ایک کلام ہی پیش کر دیتی ہوں، اور جاتے جاتے یو کے والوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. آپ سب کی محبتیں، آپ سب کی دعائیں، آپ سب کا پیار یوں ہی اگر شامل حال رہے گا تو انشاءاللہ اسی طرح سرکار کی ثنا خوانی مل کر کریں گے، چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں. انشاءاللہ. جی تو ایک دعا پہ ہی پھر اس کا اختتام کر دیتی ہوں. جی. دعاؤں میں اثر دے سبحان اللہ یا الہی، سبحان اللہ. دعاؤں میں اثر دے یا الہی، مرادیں پوری کر دے یا الہی، مرادیں پوری کر دے یا الہی. تجھے خاتون جنت کی قسم ہے، تجھے خاتون جنت کی قسم ہے، قناعت کے ثمر دے یا الہی، قناعت کے ثمر دے یا الہی، مرادیں پوری کر دے یا الہی. مسلمان جو ابھی تک سو رہے ہیں،
یا الہی دعاؤں میں اثر دے یا الہی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. بڑی خوبصورت جو ہے دعائیہ جو ہے وہ اشعار کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے آج کا یہ خوبصورت جو ہماری نشست ہے. سحر اعظم صاحبہ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری بھی پیش کی ہے، اور بہت سی زبانوں کے اندر جو ہے وہ ٹیسٹ ہم نے آپ تک پہنچایا ہے. جو فل پکچر ہے وہ آپ جو ہے ان کے پروگرامات جو ہوں گے انشاءاللہ اس میں جب آپ آئیں گے تو پھر ایک روحانیت، ایک حقیقت جو ہے وہ آپ کو سامنے دکھائی دے گی. اور اللہ رب العزت ان کے علم کے اندر، ان کے سوز و گداز کے اندر، ان کی آواز کے اندر جو ہے مزید برکتیں جو ہیں وہ رحمتیں جو ہے وہ شامل فرمائے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے ان اشعار کے ساتھ جو ہے میں آپ کی خدمت سے اجازت چاہوں گا کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر سبحان اللہ، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اپنے میزبان ایس ایم عرفان طاہر کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ نگہبان.